الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفادار بھی تھے اور رازدار بھی تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تپتی دھوپ کی موسم میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ دھوپ ہے، سخت دھوپ ہے، گرمی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ کوئی خاص بات ضرور ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تو یا صبح جاتے یا شام کو جاتے، دوپہر میں نہیں جاتے تھے۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معمول کے خلاف دوپہر کی دھوپ میں تشریف لا رہے ہیں، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی خاص بات پیش آئی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، کھڑے ہوئے اور اپنی چرپائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اس وقت تشریف فرماتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ان کو ذرا ہٹا دیجیے، کوئی بات کرنی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ میری ہی بیٹیاں ہیں، جو بات ہے آپ کہہ دیجیے، آپ فرما دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ رب العزت نے مجھے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو دو زانوں بیٹھ گئے اور دونوں رخسار مبارک کے اوپر آنسو بہنے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی رفاقت کا شرف مجھے بھی حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میری رفاقت کا شرف آپ کو حاصل ہوگا، آپ بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ خدا گواہ ہے، مجھے اس وقت تک اس بات کا علم نہیں تھا کہ لوگ خوشی سے بھی روتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق بنوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاؤں گا، تو وہ خوشی سے رونے لگے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت یہ پتہ چلا کہ لوگ خوشی سے بھی روتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے کے، جو اس وقت تقریباً 5000 درہم تھا، وہ اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے پر فوراً تیار ہو گئے۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ راز صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں کھلا، بلکہ یہ راز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں بیٹیوں پر بھی کھلا۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفادار تھے، بلکہ ان کا پورا خاندان حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفادار تھا. اور یہ وفاداری ایسی تھی کہ اس وفاداری کے اوپر اہل بیت کو بھی اعتماد تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت پر جانے لگے تو اپنی بستر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور فرمایا کہ علی میری بستر پر سو جاؤ، جو لوگوں کی امانتیں ہیں میرے پاس، یہ امانتیں لوگوں کی حوالے کر کے پھر میرے پاس آپ بھی تشریف لے آنا. تو آپ خود سوچئے اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرور پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو لوگوں کی امانتوں کا فکر ہے کہ آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں لوگوں کو حوالے کر کے میں بھی آ جاؤں، لیکن آپ جو اللہ کی امانت ہے آپ کس کے سپرد ہیں؟ آپ خود سوچئے، ابو جہل اینڈ کمپنی ننگی تلواریں لے کر باہر کھڑی ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، ہجرت پر جاتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ بستر پر لیٹ جائیے اور لوگوں کی امانت واپس کر دیجئے. وہ جانثار صحابہ جو اپنے سر ہتھیلیوں پر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قربان ہوتے تھے، تو اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح چھوڑا ہوگا؟ اور پھر چچازاد بھائی بھی ہے، رشتہ بھی ہے. اگر ایسی حالات ہو کہ باہر دشمن کڑا ہو اور میرا چچازاد بھائی، میرا رشتہ دار گھر سے اکیلے نکل رہا ہو اور مجھے کہے کہ آپ گھر کی حفاظت کریں، میں فلانی جگہ جو ہے نا جاتا ہوں، تو آپ خود سوچئے کیا ہم اس کو اجازت دیں گے؟ ہم ضرور پوچھیں گے آپ کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. سب گھر سے پہلے آپ کی حفاظت ضروری ہے. تو لہٰذا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ضرور پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ کا رفیق کون ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہوگا کہ میرے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، وہ میرے رفیق ہیں. تو اسی لیے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے منع نہیں کیا. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتماد نہ ہوتا تو وہ ضرور رکواتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اعتماد نہ کرنا، آپ کے سر کے اوپر اتنے انعام لگے ہیں، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنا بڑا اعتماد کیسے کر رہے ہیں؟ لیکن جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرسکون ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے، سو گئے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وفاداری کے اوپر پورا کی پورا اعتماد تھا.